جی السلام علیکم۔ کیونکہ آج پہلی کلاس ہے، ٹائمنگ چینج ہونے کی، تو بہتر ہے کہ ہم 5 منٹ تھوڑا سا رک کے باقی ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوائن کر لیں، کیونکہ ابھی لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا ہے، تو ابھی 5 منٹ کے بعد تھوڑا شروع کرتے ہیں کلاس۔ شکریہ۔ جی مدثر بھائی، آپ اپنی اسکرین شیئر کر لیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی خوش آمدید۔ آج کا بس سیشن شروع کرتے ہیں۔ 5 منٹ کا تھوڑا سا ہم نے دیا تھا مارجن، تاکہ لوگ جو ہے نئے وہ جوائن کر سکیں، کیونکہ ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ سیشن شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ یہ ٹاپک ہم پرانے سے ہی کنٹینیو کریں، لائک ماڈیول 2 ٹاپک 1 ہے، لیکن اس کو سیپریٹلی ہم ڈیل کریں حقیقت زندگی کا۔
بہت اہم ٹاپک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ سیشن میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہو سکے یہ ایک ہی دفعہ پڑھا دیا جائے. پھر بیچ میں بریک آئے گی اور بریک کے بعد ہمارے کوشچن آنسر سیشن ہوگا. تو جو حضرات انٹرسٹڈ ہوں وہ کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں بیٹھیں, اور ہم تو انکریج کریں گے ان کو کہ وہ کوشچن آنسر کریں تاکہ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو. اس کے علاوہ کچھ اہم اعلانات ہیں, وہ بھی بہت اس کو تھوڑا سا اس کو غور سے سمجھیے گا. پہلی یہ بات کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری کلاس نہیں ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کورس ماڈیول 1 سے لے کے 2 تک جتنے بھی اسائنمنٹس MCQs ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں, کیونکہ یہ آج 11th کلاس ہے اور کچھ حضرات کو جو ہمیں میسیجز ملے اس میں یہ کہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ان کو کنٹینیو کرنا, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کو دہرا لیں, ان کو موقع مل جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ جو ایمانیت کے ٹاپک ہیں 5 to 7 ان کے MCQs اور ان کی اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن بڑھا دی جائے گی, اور وہ بڑھا کے 11 سپتمبر ہو جائے گی. تو آپ سب حضرات کے پاس ٹائم ہوگا کہ پرانے 2 ٹاپک ایمانیت کے, اس کے علاوہ جو ماڈیول 2 کا جو یہ ٹاپک ہے حقیقت زندگی حقیقت ایمان, اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 12 یا 13 سپتمبر کو رزلٹ اناؤنس کریں گے, انٹرمیڈیٹ رزلٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑے سے کورس میں چینجز کیے. ان چینجز کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے اور کوشش تو یہ کی کہ اس کو اب ہم امپلیمنٹ کریں. تو ہمارا یہ پروگرام ہوگا کہ نیکسٹ ماڈیول جو ماڈیول 3 ہوگا اس کو ہم مزید انٹریکٹیو بنا سکیں. تو اس کے لیے کچھ ہمارے پلانز ہیں, ہماری اکیڈمک ٹیم کام کر رہی ہے اس پہ, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. تو میں مدثر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مدثر بھائی پلیز آپ کنٹینیو کیجیے یہ لیکچر, اور باقی ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ وہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. شروع کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی, آمین یا رب العالمین. لاسٹ سیشن میں ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی بات کر لی تھی. حقیقت انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں, اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھا تھا, اور پھر ہم نے تزکیہ نفس کے اوپر بھی بات کی تھی. کچھ بات جو ہے اس کو ریکیپ کر کے پھر ہم آگے آج کے ٹاپک کی طرف جائیں گے. تو تزکیہ نفس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس والے سے ہم نے بات کی تھی کہ انسان کے باطن میں 2 ایک مسلسل مارکے جو ہے وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے, ایک مارکا جو ہے وہ ہمارے شعور کا ہے شیطان کے وساوس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ایک ہے جو ہماری روحانی وجود کا ہے ہمارے حیوانی وجود کے ساتھ. تو یہ 2 مارکے مسلسل ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان میں کون جیتتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی اس لائف میں. تو اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ذریعہ بات ہے شعور جو فائٹ کرے گا قرآن شیطانی وساوس کے ساتھ, اس کے بعد جو تلوار ہے وہ قرآن ہے, اور یا قرآن سنت آپ کہہ لیں یا دین علم وحی کہہ لیں, جو بھی آپ اسے نام دیں. تو اصل میں وہ نالج آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان وساوس کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آئیں گے. یہ شعوری سٹرگل ہے. یعنی دیکھیں ایک شعور ہے جو ہمارا شعور ہے, وہ شیطان بھی ایک شعوری ہستی ہے, تو اس کے ساتھ جو ہمارا ایک مقابلہ ہے یہ شعوری طور پر جو ہے لڑا جائے گا. اور دوسرے جو 2 ایسپیکٹس ہیں یعنی ہمارے وجود کے اندر, وہ جو ان کا آپس میں مقابلہ ہے وہ غیر شعوری ہے, وہ انکانشیسلی ہوتا ہے. اس کا ہمیں ویسے شعوری طور پر پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اٹ از دیئر. اور وہ ہے ہمارے جو ہے روحانی وجود کا مقابلہ ہے ہمارے حیوانی وجود کے ساتھ. روحانی وجود کا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ فنکشن یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے, اچھائی کی طرف رغبت ہے اس کے اندر, انابت ہے اللہ کی طرف, یعنی اللہ کی طرف جو ہے ایک لگاؤ کا اس کے اندر عنصر موجود ہے, معرفت الہی جسے آپ کہتے ہیں. نفس حیوانی کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ بالکل برعکس ہے, یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے, ان نفس لامارۃ بالسوء, جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا. تو ہماری عمومی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے وجود کے اندر شیطان ہم پر حاوی ہے, اس کے وساوس پورے طریقے سے ہمارے پر حملہ آور ہیں. عام طور پر
دین کا نالج بھی نہیں ہوتا, وحی کا علم جو ہے وہ کم ہے, جس کی وجہ سے پھر جو ہے ہم ان مسابس کا کاؤنٹر نہیں کر پاتے, اس لیے ہمارا شعور اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہی حاوی ہے, روحانی وجود کا تو ہم نے خیال نہیں رکھا. جیسے ہم نے بتایا تھا اس کی خوراک تو وہ اللہ کی یاد ہے, وہ اللہ کی یاد کی تو ڈرپ اسے ہم دیتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ ماشاء اللہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے جو دو کمپوننٹس ہیں جن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ بہت ویک ہیں, اور جو دوسرے جو جن کو ہمیں کمزور کرنا ہے, کنٹرول میں لے کے آنا ہے, وہ ہمارے بہت قوی ہیں. تو یہ ہماری عمومی حالت ہے, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے وہ جو کیفیت ہے کہ جانتا ہوں صوب اطاعت و زہد پر طبیعت اس طرف نہیں آتی. ایون کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ راستہ صحیح کیا ہے, پھر بھی اس سے طبیعت جو ہے اس کا جانا مشکل ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے جو کہ جس میں ہم ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے, یعنی ہمیں اس کے اوپر جو پروگرامز ڈپلوائے کرنے ہوں گے نا, ان چاروں کے لیے کچھ پروگرامز ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ایک بھی پروگرام ہماری لائف میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے سیدھے راستے پہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس والے سے جو ایک طریقہ وہ ہے جو صوفیہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے یا روحان کی طرف سے ہمیں ملا, وہ جو پروسیس ہے اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی اور آج ہم ریکیپ کر رہے ہیں کہ وہ ان نیچرل بھی ہے, یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں ایفرٹ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیز مسنگ ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ شعور کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ صوفی کسی سلسلے میں چلے جائیں, تزکیہ نفس کا جو سارا معاملہ ہے, وہاں پہ شعوری طور پہ تو بلکہ کہا جاتا ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے دماغ کو بند کر کے چلنا ہے. آپ شیخ صاحب کے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, بس آپ شیخ صاحب ہی ہیں, آپ تو فنا فی شیخ ہو جانا ہے. تو آپ اپنی سوچ تو بند کرنی پڑے گی. یعنی یہ اتنی بڑی فیکلٹی جو آپ کے اندر موجود ہے, اسے اگر آپ بند کر دیں گے تو کیا تزکیہ نفس ہوگا. اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے تعوذ کا بندوبست ہے. شیطان کو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا تو ہمارے بس میں ویسے نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان جو ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو یہی اس کا جو ہے وہ توڑ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی ہے ہم نے. تو تعوذ کا بندوبست ہم کرتے رہیں گے, وہ ان کے ہاں ٹھیک ہے, ان سلسلوں میں بھی ہے ٹھیک, لیکن جتنا مرضی آپ دعا کر لیں ڈیفینیٹلی شیطان اپنا کام تو کرتا رہے گا. اس کو جب موقع ملے گا اپنا کام کرے گا, اور اس کے لیے شعور کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ بندوبست اس کا نہیں ہے. ہاں نفس کی جو روح کو تقویت دینے کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی جو ذکر اذکار کے سارے سلسلے ہیں, یا صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت ہے, خانقاہوں میں اچھی صحبت مل جاتی ہے. یہاں پر بھی بہرحال گڑبڑ ہے ذکر کے اندر, یعنی ذکر کے جو مصنون طریقے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے. ہاں اچھے جو سلسلے ہیں ان کے اندر تو یہ بات ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, جو کہ سنت کے قریب ہے. لیکن آپ کو پتا زیادہ تر جو آگے پیچھے سے الٹے سیدھے قسم کے سلسلے چل رہے ہیں, ان کے اندر تو پتہ نہیں کس قسم کے وہ ذکر ہیں, جن کا نہ تو کوئی سر پیر ہے, نہ تو اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے شریعت کی بنیاد پر, بس وہ موجود ہے. تو یعنی یہاں بھی گڑبڑ ہے. لیکن چلو ہم کہہ سکتے ہیں کچھ صحبت میسر ہے, کچھ اللہ کو یاد کرنے کا بندوبست ہے, تو یہ جو روح کی تقویت کا بندوبست تو ہے. لیکن جو چیز بالکل مسنگ ہے, اگین دوسری جو چیز مسنگ ہے وہ ہے اس نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس کو دبایا جائے. ٹھیک ہے, نفس کی جو ارچیز ان کو دبایا جائے. تو یہاں پہ دو جو معاملات ہیں ان میں گڑبڑ ہے. جبکہ ہم نے بتایا تھا کہ نبوی طریقہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ علم وحی کے ذریعے سے شعور کو مستحکم کیا جائے, تعوذ سے شیطان کو کنٹرول کیا جائے, اور ذکر و صحبت ہیں, مسنون اذکار ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے سارے بندوبست ہم نے بتایا تھے, ذرائع ہیں, ان کے ذریعے سے روح کو تقویت دی جائے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جس کی انسٹرکشن دی ہے کہ رات کو اٹھ کے جو قرآن کا پڑھنا ہے, یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پاورفل ایک ڈرپ ہے اس روحانی نفس کے لیے. اور یہاں پر پھر جو ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس اعلاء کلمت اللہ اور شہادت الناس کی جدوجہد ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہ بات بس وہی تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ نفس کو قابو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی پروگرام ہونا چاہیے. صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے یا رحمانی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ ان جو تین بڑی ارجز ہیں, نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے اس کی ارجز کو کنٹرول کرنا. ہمارے اندر تین بڑی پاورفل ارجز ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے یا قابو میں نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیں گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. اب کہا تھا ارج ٹو لیو ہے, قوت باقیہ ہے, زندہ رہنے کی قوت. اس کو
ہمیں جو ہے کس کو بندوبست کرنا ہے. ارج ٹو پلیئر ہے, شہوانی جذبہ ہمارے اندر ہے, اس کو ہمیں کچھ کرنا ہے. ارج ٹو پاور, اور سب سے پاورفل جو ہے قوت غضبیہ ہے. ارج ٹو ڈومینیٹ, ٹھیک ہے, ہر بندہ جو ہے غالب آنا چاہتا ہے. صوفیہ کے ہاں سلسلہ جو ہے وہ یہ کہ ان کو سپریس کیا جائے, ٹھیک ہے, بھوکا پیسہ رکھا جائے نفس کو. وہ الگ بات ہے, آج کے صوفی تو برحال وہ نہیں رہے, پہلے جو صوفیہ تھے وہ اس پہ عمل کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بھوکا پیسہ رکھنا ہے. پھر نکاح کے حوالے سے بھی تھا کہ نہیں کرنا, جو شیوانی جذبہ ہے اس کو سپریس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. مجرد رہنے کے یعنی علیحدہ رہنے کے آداب سکھائے جاتے تھے. تو کہتا ہے ٹو پاور, تو ویسے ہے ہی تکبر, اس کو تو کچلا جائے. جب بھی یہ ارجز تنگ کریں تو اپنے آپ کو اذیت دی جائے, کوڑے لگائے جائیں وغیرہ. لیکن یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی کہ نبی جو طریقہ ہے اس والے سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چینلائز کریں, کچھ نہ کچھ سپریس کریں لیکن زیادہ چینلائز. تو ارج ٹو لیو, اچھا, ہر جو ارج ہے, ہر جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے اس کو چینلائز کرنے کے حرام طریقے بھی ہیں, حلال طریقے بھی ہیں. حرام طریقے جیسے ہم دیکھا کہ ارج ٹو لیو کے لیے چوری مار لو, ڈکیتی کر لو, رشوت کھا لو, حرام خوری کر لو, لیکن حلال رزق کا بھی راستہ ہے ہمارے پاس. ارج ٹو پلیئر ہے, اس کے لیے اس کے جو برے راستے ہیں, زنا ہے, بد نظری ہے, فحاشی ہے, موسیقی ہے, یہ سب اس کے جو ہیں وہ حرام راستے ہیں. حلال راستہ کیا ہے؟ نکاح ہے سب سے بڑا جو ہمارے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. پھر دیگر حلال فرض بخش ایکٹیویٹیز ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہے جن کو استعمال کر سکتے ہیں. اب جو تیسری جو بات ہم نے کی تھی کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے, ارج ٹو پاور, اس کو اگر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر یہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی خسرتوں یا برائیوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں راغب کرتا ہے. جیسے حسد ہے, بغض ہے, غیبت, تکاسر, یعنی دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنا, استحصاء کرنا لوگوں کا وغیرہ, یہ جتنے بھی رذائل جنہیں کہتے ہیں شخصیت کے, وہ سب کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں؟ ارج ٹو پاور سے. اس کو آپ نے چینلائز کرنے کے لیے برحال آپ کے پاس راستہ ہی ہے. جو جہاد فی سبیل اللہ جس پہ ہم نے بات کی تھی, غلبہ دین, اشاعت الناس کی جو جدوجہد ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. ڈیفینیٹلی اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو کہ آج جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو AK-47 لے کے پکڑ شروع ہو جاؤ, وہ تو مطلب جو ہے بالکل جہالت ہے. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو بہرحال یہی آپ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ رحمۃ اللہ شاہ الناس کی جدوجہد جو ہے. اچھا, یہ کوئی ایسا اگر آپ کو بندہ نظر آئے نا جس کی کوئی زندگی کا ہائر آبجیکٹو ہے, تو اس کی بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی یہ رذائل جو شخصیت کے نظر نہیں آتے. یعنی اس کے اندر بھی کوئی یہ جذبہ ہے کہ یار اب کسی نظریے کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا. جیسے ایک مشہور یہ کوٹ ہے لیون ٹروٹسکی کا, کمیونسٹ تھا, تو کمیونزم کو وہ بالادست کرنا چاہتا تھا. تو اس کا یہ کال ہے بڑا انٹرسٹنگ, لنک تھا, تو میں نے یہاں پہ آپ سے شیئر کر دیا جائے کہ یہ ضروری ہے کہ زندہ رہنے کے لیے, وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کے پاس کوئی بڑا مقصد ہو, بڑا نظریہ ہو, ورنہ انسان کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جھک جاتا ہے, تھک جاتا ہے یا بک جاتا ہے. تو وہ مطلب وہ بھی ایک ایسا شخص جو کہ کمیونزم کو چلو ایک باطل نظریہ ہے, چلو اس کو بھی اگر غالب کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے, تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو برائیاں ہیں نفس کی وہ کم ہوگی. یا اور بھی کوئی شخص جس کا کوئی ہائر آبجیکٹو ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے جو کہ دنیا کی کسی راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایسے لوگوں کی آپ دیکھیں شخصیت جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن ایک بندہ جو ہے جس کا آبجیکٹو بھی کوئی نہیں ہے, صرف آبجیکٹو سیلف ہی سیلف ہے, اپنی جو ہے یاشیاں ہیں, تو وہ شخص جو ہے ظاہری بات ہے وہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گا. تو کوئی بھی آبجیکٹو ہوگا اس کے لیے جب انسان کوشش کرے گا تو یہ جو ارج ٹو پاور والی جو حصہ ہے, جذبہ ہے, اس کی سیٹسفیکشن ہوگی. تو یہ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو جو سمرائز کر دی ہے. ہوپ فلی اس میں کلیئرٹی ہے, سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, کچھ لوگوں کے کوشچنس تھے, اس لیے میں نے سوچا اس کو دوبارہ سے ہم ریوائز بھی کرتے ہیں. تو اگر سمجھ میں آ گیا, آپ کو کلیئر ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کلیئر ہے کہ یس کا دوبارہ دبا دیں. ٹھیک ہے جی, تو آگے چلتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. ہم نے کل لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اب ہم جو ہے اس ماڈیول پہ اس ماڈیول میں صرف یہ دو ہی ٹاپکس تھے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ٹاپکس, یہ ہماری زندگی کو چینج کرنے والے ٹاپکس ہیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت زندگی کیا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم
قرآن سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں بہت سے ایونٹس ہماری زندگی میں آنے سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور پھر ہماری ذری بات ہے یہ زندگی ہے، اس کے اندر بھی بڑے ہنگامے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مر جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک دو اور جو ہے لائف سٹیجز ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہ ساری اب یہ پورا ایک اس کا ہمیں ایک اسکیچ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا، 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. سورہ غافر میں آتا ہے کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ہوں گے، کیا ہمارا رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، تو اب ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی صورت ہے؟ تو یہ 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 زندگیوں کا ذکر. تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ٹھیک ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کہ تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مردہ موت بھی دے گا اور پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم جو ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں بھی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لائف تو ہم یہ گزار رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی زندگی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ موت کا ذکر پہلے ہے، پہلے موت ہے پھر زندگی ہے، پھر موت ہے پھر زندگی ہے. تو جو پہلی موت ہے اس سے پہلے پری لائف جو ہے ہماری، وہ لائف کا جو دیباچہ تھا ہمارا، کہہ لیں جو بھی ہے، وہ کیا ہے، اس کو بھی ہم ذرا اب ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا ایونٹ غالباً جس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے قرآن مجید میں، انسانیت کا جو وجود ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا یا مارد وجود میں آیا انسان، تو سب سے پہلا ایونٹ جو تھا وہ تھا ایمانت کا اٹھایا جانا. واللہ عالم، ہماری بات ہے اس میں سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں. اس کا ذکر جو ہے سورہ احزاب میں ہے. اللہ نے فرمایا تھا سورہ احزاب میں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے ایمانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، اور جو آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو کیا ہوا کہ تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور ڈر گئے. ٹھیک ہے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کانا ظلوما جہولا، وہ بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل تھا. اللہ کہتے ہیں کہ ظالم جاہل، اس نے کیوں اٹھا لیا، اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھا. تو یہ سب سے پہلا جو ہے ایونٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوا. اس کو امیجن کریں کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 4 مخلوقات کو جمع کیا تھا. اب یہ 4 ہی مخلوقات کیوں تھیں اب یہ اللہ ہی جانتے. پہاڑ تھے وہاں پر، وہاں زمینیں تھیں، وہاں آسمان تھے، اور انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آفر کیے، یعنی ایک پروپوزل رکھا کہ یہ ہے ایک ٹیسٹ جو آپ کو جو ہے پورا کرنا ہوگا. ایک امانت ہے جو ہم آپ کے ذمہ دے رہے ہیں. اب اس امانت سے مراد جو ہے مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو قول آیا وہ ہے شریعت، یعنی یہ جو شریعت تھی، اور دوسرا اختیار کا ذکر آیا کہ زمین پہ ذری بات اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دینا تھا اور شریعت کا پابند بنانا تھا. تو یہ ایک امانت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو اس امانت کو صحیح طریقے سے اٹھا لے گا تو وہ تو کامیاب ہوگا، جو نہیں اٹھا پایا تو پھر اس کو سزا ملے گی. تو یہ ایک پورا پیکج ہو سکتا ہے کہ جس کو پیش کیا گیا. اب اس کی وجہ، کیونکہ اس کے اندر وہ معاملہ تھا کہ اگر ناکام ہو گئے تو پھر سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا. یہ وہ بات تھی غالباً جس کی وجہ سے یہ جو باقی مخلوقات ہیں یہ ڈر گئیں اور انہوں نے جو ہے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. اور انسان جو ہے وہ پھر آخر میں اس نے اٹھایا. یہ پھر اپنے کثیر نے کچھ روایات پیش کی ہیں کہ کئی دن جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ مخلوقات روتی رہی اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈال. اور انسان نے آخرکار پھر جو ہے اس کو اٹھا لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم تھا، جاہل تھا. اس میں خیر ایک اس کی مدح بھی ہے کہ آخر جو ہے کسی نے تو اٹھانا تھا. اللہ کے دربار میں ایک ٹاسک پیش ہو گیا تھا
اگر کوئی بھی نہیں اٹھاتا تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے. پھر اس سے بھی آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان بہرحال اس نے شروع میں نہیں اٹھایا، لیکن یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا. اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی جو ہے ثابت ہوتا ہے. پر اس پہ مفسرین نے بہت کلام کیا، ہم اس پہ تفصیل نہیں جائیں گے، لیکن یہ غالباً وہ پہلا ایونٹ تھا جب انسان نے یہ ڈیسیژن لے لیا تب اس کو پھر وہ مقام ملا. اگر وہ پہاڑ اگر وہ فیصلہ کر لیتے یا زمینیں فیصلہ کر لیتی تو پھر انہی کو وہ مقام ملتا جو بعد میں ہمیں ملا. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے نہیں اٹھایا، ہم نے اٹھا لیا تو ہمیں وہ مقام ملا. تو مقام تو مل گیا لیکن اب اس کی رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پر ہے. تو غالباً اسی کے بعد پھر یہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر آگے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ روح کا پھونکا جانا، اور ہمارے لیے جو اعزاز اللہ نے رکھا کہ ہمیں مسودہ بنائے بنایا. اور یہ سارا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب جو ہے آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اس پہ فرشتوں نے پھر ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو ایسی جو ہے نسل کو یا ایسی جنس کو بنانا چاہتے ہیں آپ خلیفہ جو خون جو ہے بہائے گا اور جو ہے فساد مچائے گا دنیا میں. اور جبکہ ہم حاضر ہیں، اگر آپ کو واقعی آپ کی مشیت میں یہ چیز ہونا ہے کہ کسی نہ کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے تو ہم حاضر ہیں. ہم تو آپ کی بالکل بلا چونو چرا جو ہے اطاعت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی ہم تو پاکیزگی میں غلط لگے رہتے ہیں. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہوگا. اور یہ پھر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں شیاطین کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں نے بڑا فساد مچایا تھا. اسی لیے جو ہے فرشتوں نے اسی بنا پر یہ بات کہی تھی کہ یہ آپ دوبارہ ایسا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فساد مچائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جو جن کو پیش کیا تھا جن مخلوقات کو کے سامنے، اس میں فرشتے تو شامل نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کچھ نام جو ہے سکھا دیے کچھ چیزوں کے، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے تم نام بتاؤ. تو ان سب نے پھر جواب دیا کہ جو ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم. آدم علیہ السلام آپ جو ہے بتا دیجیے ان کو نام. ٹھیک ہے، فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جب انہوں نے بتا دیے وہ نام تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب میں ہی جانتا ہوں، میرے علم میں جو ظاہر کر رہے وہ بھی ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی ہے. تو میں سب کو جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے. وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے ان کو حکم دیا کہ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ، تمام ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ جو تھا اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ معاملہ پھر آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے شیطان جو کہ تھا اصل میں جن، لیکن کسی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں وہ شمار ہوتا تھا، اس کو بھی حکم تھا کیونکہ تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا تھا، تو اسی توسط سے اس کو بھی حکم تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ راندہ درگاہ ٹھہرا. تو یہ تھا جو ہے وہ دوسرا ایونٹ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایمانت کو اٹھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا کہ ہم مسجد ملائکہ بنایا اور ہمیں جو ہے اس زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کر دیا. یہ دوسرا ایونٹ ہے جو کہ ہمارا ہوا. اور یہ سب جو ہوا ہے سب ہماری جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کی بات، یعنی یہ جو پہلی زندگی جسے ہم سمجھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، اس سے جو پہلے یہ سب ایونٹس ہو چکے ہیں بڑے بڑے. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، جب یہ ہو گیا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مقام حاصل ہو گیا، تو پھر انہی کی پھر آپ کو پتا ہے بائیں پسلی سے جو ہے پھر وہ حوا کی پیدائش ہوئی تھی. اور پھر یہ جو آدم اور حوا علیہ السلام ہیں یہ کچھ دیر کے لیے
ان کو جو ہے ایک جنت میں کسی مقام پہ رکھا گیا تھا، ان کی ایک تربیت کرنی تھی، مقصود یہ تھا کہ تربیت گاہ میں ان کو رکھا جائے. تو وہاں اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں آ گیا جاتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو کہا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اور ربنا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. لیکن شیطان نے ان کو پھر بھٹکا دیا وہاں سے تاکہ وہ نکلوا دے، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم اتر جاؤ. ٹھیک ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں جو ہے برتنے کا تمہارے لیے سامان ہوگا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، وہ کلمات جو تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو یہ پھر انہوں نے وہ الفاظ جو ہے ان کا اظہار کیا، اپنی ندامت کا اظہار کیا ان الفاظ کے ساتھ. ان کی توبہ قبول ہوئی آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کی، اور انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ٹیوٹوریل انہیں کروایا گیا آدم اور حوا علیہ السلام کو. درخت کا ذکر ہوا کہ اس کے پھل نہ کھانا، لیکن یہ اس لائف کے اندر جو ہماری پہلے زندگی سے بھی پہلے کی جو پہلی زندگی سے بھی پہلے کا جو دور تھا، پری لائف کا جو دور ہے، اس میں جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا اہم ایونٹ جو ہے اس کا انعقاد کیا، اور یہ تھا جسے عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور جب آپ کے رب نے فرزندان آدم یعنی بنی آدم، تمام بنی آدم کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا تھا. بنی آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں جو ہے خود ان کے اوپر گواہ بنایا. ٹھیک ہے، اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بالکل، قالوا بلا شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. تاکہ یہ کیوں اللہ نے عہد دیا تھا؟ وہ اس لیے عہد دیا تھا کہ روز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس شاید سے غافل تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ عہد ہمیں یاد ہے، اور یہ بہت ہی اہم ایونٹ تھا جس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے. بڑی مشہور حدیث جو سنن ترمذی میں موجود ہے، اور بھی بڑی جو حدیث کے اساس ستہ میں یہ روایات موجود ہیں، یہ ذرا تفسیری ہے روایت. تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام روحیں جھڑ گئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے آگے آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی. پھر وہ سب روحیں حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی اولاد ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت پیاری لگی. پوچھا اے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد ہے. داؤد علیہ السلام. کہا اے رب آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فرمایا 60 سال. کہا اے میرے رب میری عمر میں سے اس کے 40 سال زیادہ کر دیجیے، بڑا اچھا خوبصورت یہ بچہ ہے میرا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان کے پاس پہ ملک الموت آیا. آدم علیہ السلام نے کہا کیا ابھی میرے عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں عطا کر دیے تھے؟ تو بس آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا، یعنی ان کو بھول گیا، ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا. اور آدم بھی بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی. اور آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد نے بھی خطا کی. اولاد بھی خطا کرتی ہے. آدم سے خطا ہوئی، ان سے بھول ہوئی، تو ہم بھی بھول چوک میں خطا کرتے ہیں. تو یعنی یہ بڑی تفصیلی روایت ہے، اس پورے جو ایونٹ ہے اس کو واضح کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے یہ سارا جو ماجرا ہے یہ ہمارا گزر چکا جب ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے. تو یہ 1 سے لے کے 5 تک کا جو دور ہے
جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے. اچھا اسی والے سے پھر جو ہے یہ جو عہد لست تھا خاص طور پہ اسی کے حوالے سے پھر ابن کثیر نے بھی اور جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں اور جو محدثین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ حدیث ضرور پیش کرتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا, آپ سے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے. وہ ایک بات ہے اس کے ماں باپ پھر اسے جو ہے عیسائی, یہودی یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. آپ سے سمجھا کہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے. اور اگر جو ہے اگر علم وحی نہ بھی ملتا تو تب بھی انسان جو ہے اس عہد کی بنا پر مسئول ضرور تھا, کیونکہ یہ عہد انسان کر کے آیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہے. یہ عہد ہمیں یاد ہے, وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارا یہ جو یاد ہے ہمیں, یہ ہماری میموری میں یاد نہیں ہے, یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. جیسے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ہمیں یاد تو ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمیں یاد ہے. جیسے ہر بچہ جو ہے وہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے لینگویج سیکھتا ہے, بولنا سیکھتا ہے, لیکن اسے پوچھا جائے کہ آپ کو یاد ہے آپ نے کیسے سیکھی, اسے بالکل یاد نہیں ہوگا. یہ بعض جو لرننگ ہوتی ہے وہ انکانشیسلی ہوتی ہے, وہ ہماری وجود کا حصہ ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بڑا بوڑھا جو ہے اکثر ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری جو عادت ہے تمہارے والد پہ ملتی ہے, باپ پہ ملتی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کب باپ سے سیکھی. تو ایسی ہی بات ہے کہ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو رب ضرور بناتے ہیں. اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمان. ٹھیک ہے, ایک بندگی اختیار کر لے تو پھر یہ بادشاہ ہے تیری, تجھے کسی آگے جھکنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس کے آگے نہیں جھکے گا تو پھر یہ ہے کہ ہر جگہ تجھے جو ہے ہر جگہ پہ ہر در پہ جو ہے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو یا فیصلہ تو کر لے, یا تو خدا کا بندہ بننا ہے یا تو نے زمانے کا بندہ بننا ہے. تو وہ جو ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ اس کو اس طرح ہم گریسپ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد تو ہے لیکن ہمارے شعور میں نہیں ہے, لا شعوری طور پر ہمیں یہ پتا ہے. یہاں تک جو بات ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے تو یس کلک کر دیں. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اب آتی ہے یہاں پہ پھر وہ جیسے ہم اصل میں جو ہے زندگی کہتے ہیں, اس سے پہلے ایک مردگی کی کیفیت ہے. یعنی رحم مادر میں جو ہے وہ کچھ عرصہ ایسا گزرتا ہے ہمارا جب ہم صرف ایک جسد کی شکل میں ہوتے ہیں. تو اس کو غالباً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مردگی کی کیفیت ہے, جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ٹھیک ہے, تم کیسے جو ہے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی دی. یا پھر وہ جو ہے یہی تنسنتین, وہ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی, یہ جو ہاں یہ کہ ربنا امتنا اثنتین, قالوا وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ ہمارے سامنے آئے گی کہ جو کیفیت تھی ہمارے رحم مادر کے اندر, یہ اسے اللہ تعالیٰ نے مردگی کی کیفیت سے تعبیر فرمایا. اور یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے اس کا سارا کہ کیسے جو ہے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو جو ہے وہ مٹی کے یا گارے کے خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. یہ تو پہلے آدم کی تخلیق تھی جو ایک لیسدار گارے سے ہوئی. اس کے بعد ہماری تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ہمارا جو معاملہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نطفہ ہے جو کہ ایک محفوظ جگہ پہ جا کے ٹھہرتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نطفے کو ایک مولق شے بنا دیتا ہے. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, پھر جو مولق شے ہوتی ہے مدغے میں ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو ہڈیوں کی شکل دے دیتا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر ان ہڈیوں کے ارد گرد گوشت چڑھتا ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے, اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہتر جو ہے تخلیق کرنے والے ہیں. تمام برکت اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والے ہیں. اب یہ سارا ماجرا جو ہے پھر ایک صحیح حدیث میں جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ جو ہے اس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ صادق و مصدوق تھے,
کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے 40 دن تک، یعنی نطفہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مدغہ گوشت رہتا ہے، یعنی 40 دن پھر 40 دن، ٹھیک ہے جی، تو گوشت رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی 40 دن اور پھر 40 دن مدغے کی شکل رہتی ہے، اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت جنمی ہے یا نیک بخت ہے. پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں انسان اصل میں صحیح معنوں میں جس کی تخلیق ہوتی ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک اور ہی تخلیق میں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے تو وہ جسد ہے، اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر پری میچور جو ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ بچہ جب اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کی پھر نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی اگر خاص طور پہ اس کے اندر یہ چیز نہ ہو، وہ جو ہارٹ بیٹ جسے کہتے ہیں نا چل پڑی ہے. اگر اس کے بعد اگر ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھنا چاہیے. تو وہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے وہ جسد ہے، اس سے پہلے انسان تو ہے ہی نہیں. انسان تو ہوا جب وہ روح پھونکی جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ اس دوران اس پروسیس میں کہیں پر جو ہے فرشتہ آ کے وہ روح پھونکتا ہے، اور یہاں سے پھر جو ہے ہماری پہلی لائف، پہلی زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہمارا ٹائم ہے گزرا ہے وہ 3-4 ماہ جو بھی ہیں وہ مردگی کی کیفیت ہے، جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ ہے تقدیر، یعنی جو تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر جو ہے اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تقدیر کے ایمان بالقدر کے حوالے سے، تو وہاں پہ ہم نے یہ بحث بھی کی تھی، تو ہم اس کو یہاں پر نہیں چھیڑتے دوبارہ. لیکن بات وہی ہے کہ سمجھنے کی یہاں پہ بات یہ تھی کہ یہ وہ اصل میں ہماری پہلی لائف ہے جس کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری یہ زندگی ہے، اور پھر موت ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کہاں جانا ہے. وہاں پہ پھر ایک اور زندگی ہے جس میں ہمیں داخل ہونا ہے، وہ ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کا ذکر سورہ مومنون میں آتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ٹھیک ہے، کلا انها کلمۃ هو قائلها. یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں سے جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کروں. تو ہرگز نہیں، اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے بس کر رہا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، اصل بات یہ اس کا دل سے نہیں کر رہا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ اور اس کے پیچھے جو ہے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک دوبارہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ اس دن تک رہے گا. تو یہ ایک نصیحتی کے طور پہ پیش کی جاتی ہے عالم برزخ کے حوالے سے کہ یہ آیت اس آیت میں عالم برزخ کا ذکر ہے. باقی احادیث میں تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں تو باقاعدہ یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس برزخی لائف کے اندر ہمارا شعور پوری طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہے کہ صحیح بخاری میں کہ آپ نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے آپ اور ان مشرکوں کو ان کے باپ دادوں کے نام سے آواز دینے لگے. یہ معاملہ کیا تھا کہ جب بدر کے اندر جو ہے آپ نے کافروں کے سرداروں کو مارا تھا تو ان سب کی بھی لاشیں کنویں میں پھینکی گئی تھیں. تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارنا شروع کیا، کیا فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں. یعنی صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے تو قاعدہ نام لے رہے تھے آپ، یعنی ابو جہل بن ہشام یا امیہ بن خلف یا عتبہ وغیرہ وغیرہ. کیا تم کو یہ بہتر معلوم نہیں ہوتا کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا. تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی آپ ان سے کلام کر رہے تھے. تو ابو طلحہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جناب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے مخاطب ہیں جن میں روح نہیں ہے، یہ آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک روح ہے اس وقت تک شعور ہے. یعنی آپ تو روح پرواز کر گئی ہے، آپ تو مر گئے، یہ تو اب تو یہ نہیں سنتے. تو اس پر آپ نے جواب دیا ہے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم اتنا بہتر نہیں سن سکتے جتنا کہ یہ سن رہے ہیں. اس کا معلوم ہوا کہ برزخی لائف ہے پورے طریقے سے جو ہے شعور ایکٹیو ہوتا ہے. اور بھی اس میں احادیث ہمیں یہ بات واضح کرتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جب مردہ جسم کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے
تو وہ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پوری طرح شعور ایکٹیو ہے. اس کو ذہن میں رکھیں, ابھی ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. اس انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا, اور ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, اس حال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی یہاں پہ جو آپ نے ان کو دیکھا تھا, پتا موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے, لیکن یہاں پہ کون نماز پڑھ رہے تھے؟ تو یہ غالباً ان کا وہ برزخی جسم تھا, یا یہ عالم برزخ کا وہ منظر تھا جو آپ نے دیکھا. واللہ اعلم. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے جس کا ذکر آتا ہے, ہم اس پہ شفٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. اس میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسم ہمیں دیا جائے گا کوئی اللہ سے, شعور ہمارا بالکل سلامت ہوگا, کیونکہ اس کے بارے میں تو بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ باقاعدہ جو ہے ہم سے سوال جواب پوچھا جائے گا, سوال جواب کیا جائے گا ہماری پچھلی لائف کے بارے میں. کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال جواب اگر ہمیں یاد نہ ہو؟ تو ہمارا پورا شعور اپنی میموری کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہوگا. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں جسم بھی باقاعدہ دیا جائے گا, اور وہ ذریعہ تو یہ جسم نہیں ہوگا. اس طرح روز محشر بھی جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ نیا جسم ہوگا, اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ جسم دیا جائے گا. تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی کھال کی موٹائی 72 گز ہوگی, اس کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی, اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی. تو بہت بڑا ایک جسم جو ہے وہ جہنمیوں کو دیا جائے گا. اس طرح جنتیوں کے حوالے سے بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی جسم دیا جائے گا. یا جہنم کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے, اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان فاصلہ تیز سوار کی 3 دن کی راہ کا ہوگا. اتنا بڑا جسم. اب یہ ہے جو بات ہمیں ذرا اس کو گریسپ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری وہ زندگی ہے جو چل رہی ہے. وہ شروع کہیں ہوئی تھی جب شعور ہمیں پہلی دفعہ ملا تھا, جب ہم نے امانت کو اٹھایا غالباً. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل تو ضرور ہو رہے ہیں, لیکن کوئی ہماری ڈیتھ واقع نہیں ہو رہی جسے ہم موت سمجھتے ہیں. یہاں پہ اب امانت جب ہم نے اٹھائی تھی تو شعور تھا, کیونکہ شعور نہیں ہوتا تو پھر امانت کیسے اٹھاتے. آگے ہم دیکھتے ہیں جب روح پھونکی گئی تو شعور میں کے ساتھ روح بھی آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسد بھی آ گیا, ڈیفینیٹلی ساتھ ہی جسد بھی مل گیا. جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا معاملہ, سجدہ کا معاملہ ہوا, تو اس میں جسد حیوانی بھی موجود تھا ان کے ساتھ. ٹھیک. ہم ظاہر بات ہے جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ جسد ہوتا ہے. جیسے آدم اور حوا دونوں کے لیے معاملہ یہ تھا کہ شعور, روح اور جسم جو ہے وہ دونوں وہ تینوں چیزیں جو ہے موجود تھیں آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا. پھر جب عہد رست ہوا تو غالباً اس وقت ہمارا جسد نہ ہوگا, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ذکر تو حدیث میں آتا ہے کہ ارواح کو اکٹھا کیا گیا. تو ہمارا شعور تو تھا ہی کیونکہ ہم نے عہد لیا, اور روح تو ساتھ تھی بالکل, اس کا ذکر عبادتوں پہ آتا ہے. پھر جب یہاں پہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے تو پھر یہاں پہ بدن بھی آ گیا. ہم نے لائف جو جس لائف میں ہم ہیں اس میں ہمارا شعور بھی ہے, روح بھی ہے, بدن بھی ہے, جسم بھی ہے. اب دوسری جب ہمیں موت ہم پر وارد ہوگی تو ہم برزخ کی زندگی میں جائیں گے تو شعور بھی ہے بالکل, اس میں ہم نے دیکھ لیا احادیث ہیں, تو روح بھی ساتھ ہوگی اور برزخی کو جسم دیا جائے گا. اب یہاں پہ اختلاف ہے فقہا کے ہاں کہ آیا یہ جو اب عذاب اور جزا و سزا کا معاملہ قبر کے اندر ہے, یہ روح پر ہوتا ہے یا جسم کے اوپر ہوتا ہے. تو اس والے سے اختلاف ہے, جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی بقا کے قائل نہیں ہیں. یہ قول غلط ہے. ابو المعالی جوینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے, بلکہ کتاب و سنت اور جماعت سے ثابت ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جو کتاب روح ہے اس میں اس پر بحث کی ہے, اور وہ واضح کرتے ہیں کہ اس میں یہ بیسیکلی روح ہی ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے جزا و سزا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال رہا ہے کہ یہ روح تو اللہ تعالیٰ بس واپس لے لے گا, وہ اللہ کی امانت تھی. اس کے بعد جو ہے پھر ایک نیا جسم دیا جائے گا, برزخی جسم. اس کے بارے میں بھی شواہدات ہیں, برب اللہ عالم. لیکن ایک تو بات کریے کہ شعور تو بالکل رہتا ہے, ہاں روح ساتھ ہے یا نہیں, یا برزخی جسم ملتا ہے یا نہیں, یہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جو ابدی زندگی ہمیشہ کی, اس میں یہ تو کلیئر ہے کہ جنتی اور دوزخی جسم ملے گا, اور شعور تو بالکل جو ہے وہ شعور, یہی شعور جو ہے وہاں سلامت رہے گا, کیونکہ وہ قرآن مجید میں باقاعدہ وہ مکالمے موجود ہیں, کنورسیشن موجود ہیں, جس میں پتہ چلتا ہے
کہ یہی جو ہمارا شعور ہے وہاں پہ جائے گا، کیونکہ اس کو یاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں کہ جو اصل میں ہم نے بتایا تھا نا کہ اصل میں تو میں اور آپ وہ شعور ہے، میں جو ابھی آپ سے کلام کر رہا ہوں وہ میرا شعور آپ کے شعور سے کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ میرے جسم کو نہ بھی دیکھتے ہوں، آپ جو ہے پھر بھی مجھ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات اصل وہ ہے کہ شعور اصل میں میں اور آپ ہیں۔ تو اگر وہ دیکھیں آپ تو وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اس کو کوئی ڈیتھ نہیں واقع ہوئی اس کے اوپر۔ ہاں جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسم ہمیں کبھی مل رہا ہے، کبھی ہم سے چھن رہا ہے، کبھی کسی دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو نیا جسم مل جاتا ہے۔ اس میں ایک اور حشر کی اسٹیج بھی ہے، یہاں پہ ایک باکس آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دوسری موت جب واقع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو حشر کا میدان ہے، تو وہاں پہ بھی جسم آپ کے ساتھ مل جائے گا، لیکن شعور بالکل ویسے کہ ویسے ہی۔ تو اگر ہم دیکھیں صحیح معنوں میں ہمارے لیے تو اب کوئی ڈیتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی تو بس اصل میں ہماری زندگی دیکھا جائے تو وہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اس کو تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جسے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا تھا اپنی ایک مشہور شعر میں کہ تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو اسے آج اور کل کے پیمانے پہ نناب۔ یہ تو جاویداں ہے، ہمیشہ ہے، ہر دم جواں ہے، ہر دم چلتے رہنے والی ہے، اس کو تو کوئی موت واقع نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ لامتناہی جو ہے، لامتناہیت جو ہے ہماری زندگی کی، یعنی یہ جو اس کی جو وسعت ہے اس کے اندر، جب اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم ہل کے رہ جاتے ہیں کہ واقعی ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم صرف 60-70 سالہ زندگی کا جو ایک چھوٹا سا پیچ ہے ہمارا یہ والا، ہم اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپائے بیٹھے ہیں، جبکہ جو ہماری اصل زندگی ہے وہ تو آگے آنے والی ہے۔ اور یعنی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے یہ، اور کتنا بڑا ظلم ہے یہ ہم جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم وہ ہمیشگی کی زندگی جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے تن من دھن کھپا رہے ہیں۔ یہ ایک احساس ہے جو ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے وہ تو یہی ہے کہ جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اصل میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، بس اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا۔ ہم نے سب نے یہ سنی بھی ہوئی ہوں گی، ہمیں بلکہ یاد بھی ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مستورد بن شداد اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے تو پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ گئی ہے۔ ایک انگلی کو آپ دریا میں ڈالیں، اس میں سے نکالیں تو کتنا پانی آپ کی انگلی پر رہ جائے گا۔ بھائی یہ دنیا ہے، اور وہ جو دریا ہے وہ آخرت ہے۔ کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ مسند احمد میں موجود ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، سہل بن سعد سے جو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر ملک کو وہ ایک بوند پانی بھی نہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک کی اتنی وقت نہیں ہے، اس لیے بات ہے مشرکوں کو سب کچھ مشرکوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور یہ کافر کی جنت ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ تو اس سے آزادی چاہتا ہے، اصل میں تو اس کو پیار جو ہے وہ جنت میں ملے گا، لیکن کافر کے لیے ہی جنت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ بڑی ہلا دینے والی یہ حقیقت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ جو دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، دونوں بیسٹ آف بوتھ ورلڈز نہیں مل سکتے۔ ایک کی طرف جائیں گے تو دوسرے کا نقصان کرنا پڑے گا۔ بس فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت بہتر ہے۔ اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ اپنی تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا لے، جو شخص تمام فکروں کو ایک آخرت کی فکر بنا لے اللہ تعالیٰ دنیاوی پریشانیوں اور فکروں سے اس کی کفایت فرماتے ہیں، اور جس کو دنیاوی حالات کی فکریں گھیر لیں تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا میں کس جنگل میں ہلاک۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جو کہ ہمیں بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ زید بن ثابت سے روایت ہے
کہ میں نے اس پرسن کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں. آج کل بزی بہت ہیں، اکثر پوچھتے ہیں بہت بزی، ٹائم نہیں ہے. اصل میں دنیا میں کھپا دیا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کے دنیاوی کام جو ہے بکھیر دیے. تو یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں. فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، ایون دو کہ سب کچھ ہوتا ہے پاس، فقر تو دل کا ہوتا ہے، مال سے تو فقر نہیں ہوتا حاصل. تو جو ہے فقر ہر وقت اس کی آنکھوں کے درمیان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، بنی میرا سارا مال چھین نہ جائے. یعنی اس کیفیت کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ملتی جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی. دنیا میں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. اور جس شخص نے نیت کی، جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنا عطا کر دیتے ہیں. دل میں غنی ہو جاتا ہے. کچھ پیسے نہیں بھی ہیں، بینک بیلنس خالی ہے، تب بھی انسان کوئی پریشانی نہیں ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اس کے قدموں میں آتی ہے. تو بہرحال وہی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، آخرت کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے. حقیقت زندگی یہی ہے کہ ہماری لائف تو بہت طویل ہے، بڑا لمبا سفر ہے جو ہمیں کرنا ہے. ہم اپنی موت کو ڈیسٹینیشن سمجھے بیٹھے. یہیں پر ہم جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اب انشاءاللہ کوشچن آنسر ہوں گے بریک کے بعد. بابا بھائی. جی جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. تو بھائیوں ایک ابھی نماز کا ایک بریک ہے. سیشن تو یہ تھوڑا کچھ رہنا باقی ہے، لیکن سیشن یہ ٹاپک تو کور ہو چکا ہے. لیکن جن حضرات نے سوال جواب کرنے ہیں، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو مجھے اس ٹاپک نے بڑا میری لائف میں چینج لے کر آیا. تو اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو ضرور اس سے یہ جو بریک ہے 10 سے 12 منٹ کی جو بریک ہے، اس کے بعد ہم یہ سارے سوالات ڈائریکٹلی بھی پوچھیں گے اور آپ کو موقع دیں گے. پرٹیکولرلی عنایت اللہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ آن لائن رہیے. 10 سے 12 منٹ کے بعد جب بریک ہوگی تو آپ ڈائریکٹلی جو آپ نے جو 3 بڑے اہم سوال کیے وہ آپ ڈائریکٹلی مدثر بھائی سے پوچھ لیجیے. اچھا، ان دا مین ویل میں رن کر رہا ہوں ویڈیو آج کے ٹاپک کے متعلق. وہ ویڈیو کا لنک میں نہ صرف آپ کو اس چیٹ باکس میں سینڈ کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر میں یہ یہاں پہ ویڈیو پلے کر رہا ہوں. تو آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، یہ آپ کو کانسیپٹ اور کلیئر کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم. دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. بیسیکلی یہ دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں جو فرمایا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آج کل پرسوں
یہ 7 دن میں ہفتہ ہو گیا پھر مہینہ ہو گیا، یہ پیمانے کیا ہیں؟ انسان کی زندگی ان پیمانوں سے ناپی جانے والی نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، بہت طویل ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک یہ حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے جو آج آنکھ بند ہوگی یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی شروع، وہ بھی حیات ہے۔ پھر حیات اخروی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ تو اس کا کوئی خاتمہ بھی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو لطیف ہے، جو میرا جو کتاب چاہے کہ زندگی موت اور انسان، یہ چھوٹا سا کتاب چاہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہوں گے کوئی، اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کے آئے، وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی، ارواح تھی ہماری، اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، اور ان ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا الستو بربکم قالوا بلی۔ ظاہر بات ہے کہ جن سے عہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شے تو نہیں تھی، وہ کوئی مردہ شے تو نہیں تھی۔ عہد تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، تو بغیر کسی ہوش و حواس کے عہد کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار چکے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ پھر اس میں کتاب سے کوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جو ہے یہ فریاد کریں گے ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شک ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ مارا، اور مارا پہلے ہے، امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین، وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، وہ پہلی موت تھی۔ پھر رحم مادر میں جب میرا حجولہ تیار ہو گیا 120 دن میں، پھر میری روح وہاں سے لا کر داخل کی گئی، اب یہ حیات دنیاوی شروع ہو گئی۔ پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا، وہ تو زمین سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، لیکن وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ حیات اخروی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک موت پھر زندگی پھر موت۔ یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا وقفہ 40-50 سال 70 سال، بلکہ 70 سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ نکال دیجئے، پہلے 15-20 سال تو ابھی شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر ملے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کے قوا جو ہے ذہنی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ گزر حقیقت یہ ہے ایک امتحانی وقفہ، کہ ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے رہتے تھے بیٹھ کر، ایک 30 سال کا 30 برس کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اصل بات کیا تھی، یہ دنیا اصلاً دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے، بیسیکلی یہ دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں جو فرمایا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آج کل پرسوں، یہ 7 دن میں ہفتہ ہو گیا پھر مہینہ ہو گیا، یہ پیمانے کیا ہیں؟ انسان کی زندگی ان پیمانوں سے ناپی جانے والی نہیں ہے۔
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی، بہت طویل ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک یہ حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے جو آج آنکھ بند ہوگی یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی شروع، وہ بھی حیات ہے۔ پھر حیات اخروی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں، جاویداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی، وہ تو اس کا کوئی خاتمہ بھی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو لطیف ہے، جو میرا جو کتاب چاہے کہ زندگی موت اور انسان، یہ چھوٹا سا کتاب چاہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہوں گے کوئی، اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کے آئے، وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی، ارواح تھی ہماری، اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، اور ان ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی۔ ظاہر بات ہے کہ جن سے عہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شے تو نہیں تھی، وہ کوئی مردہ شے تو نہیں تھی۔ عہد تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، تو بغیر کسی ہوش و حواس کے عہد کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار چکے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ پھر اس میں کتاب سے کوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جو ہے نا یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ مارا، اور مارا پہلے ہے، امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین، وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، وہ پہلی موت تھی۔ پھر رحم مادر میں جب میرا حجولہ تیار ہو گیا 120 دن میں، پھر میری روح وہاں سے لا کر داخل کی گئی، اب یہ حیات دنیاوی شروع ہو گئی۔ پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا، وہ تو زمین سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، لیکن وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ حیات اخروی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جمع ہے زندگی۔ اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک موت پھر زندگی پھر موت۔ یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا وقفہ 40-50 سال 70 سال، بلکہ 70 سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ نکال دیجئے، پہلے 15-20 سال تو ابھی شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر ملے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کے قوا جو ہے ذہنی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ گزرا حقیقت، یہ ہے ایک امتحانی وقفہ، کہ ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے رہتے تھے بیٹھ کر، ایک 30 سال کا 30 برس کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اصل بات کیا تھی، یہ دنیا اصلاً دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ تو بالکل اسپیشل ہے نا، کہ وہ بیسیکلی گناہ مطلب لکھنے میں آ جاتا ہے اس طریقے سے ادباً، ذریعہ بات ہے ہم یہی کہتے ہیں نا، تزی شروع کی یا ایک پھول ہو گئی، ایسے ہی کہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو کیونکہ جو ہے اس میں الفاظ ایسے ہیں احادیث میں، تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیے، ورنہ جو ہے ڈیفینیٹلی انبیاء اور رسول علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ
وہ معصوم عن الخطا اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ ان کے جو بھی اگر ان سے کوئی لغزش بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک شر کا عنصر نہیں ہوتا، یعنی وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ کسی وجہ سے، یعنی بعض اوقات تو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے ان سے لغزش ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان سے بھول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی، اس طریقے سے آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، اور بھی انبیاء رسول علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور وہ یہی ان کی شان ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے فوراً پھر پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں. تو بس اسی تناظر میں رکھنا چاہیے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے، اسی ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تو وہی اسی کا ہم خیال رکھتے بھی ہیں. بہرحال جو لفظ الفاظ جو ہیں بہرحال وہ بعض اوقات ہمارے بول چال میں جو ہیں وہ سخت ہیں، وہ بعض اوقات آ جاتے ہیں حدیث میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو اس کو پورٹرے ایسے ہی کرنا چاہیے جو تاکہ ادب کا جو ہے خاص خیال رکھا جا سکے. جی جزاک اللہ خیر منصر بھائی. ایک سوال آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو شہید جو جہاد فی سبیل اللہ کر کے جو شہید ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ نہ کہو کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ ہم میں شعور ہے ان میں، یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین کروانا چاہتے ہیں. کچھ سوال اس طرح کا کہ ذرا شہید کا جو معاملہ ہے زندگی وہ بیان کر دیجیے. شہید کا معاملہ تو خیر مطلب وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب دنیا سے وہ چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم کیسے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ویسے تو ہر کوئی انتقال ہی کر رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس لیے یہ انتقال ہو گیا ان کا، یعنی یہ منتقل ہو گئے دوسرے جہان میں. تو اصل پہ تو یہی حقیقت ہے. باقی شہید کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کو خاص ایک پریولیج ملتی ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں وہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اگلی لمحے جنت پہ چلا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ پرندوں کی شکل میں پھر وہ رہتے ہیں اور اللہ کا رزق جو ہے ان کو ملتا ہے. تو ان کا ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، وی اے پی ٹریٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ پہلے مذہب میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کے سارے پروسیس چلیں گے، پھر ان کا روز محشر میں کھڑا ہونا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر آخرکار کامیاب ہو گئے جنت میں جائیں گے. شہید کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر شہید ہوا ادھر ہی اگلے لمحے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو بس یہی اس کی خاص بات ہے. باقی اس حیات کا ہمیں شعور حاصل نہیں، بہرحال وہ یہ والی حیات نہیں ہے، حیات دنیا بھی نہیں ہے کہ جو کنٹینیو رہتی ہے، وہ کوئی اور حیات ہے جس کا ہمیں شعور نہیں دیا ہے. بس یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے بڑا کامن ہے، روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امر ہے، تو یہ امر کیا چیز ہے؟ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں. دیکھیں اس کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بس تھوڑا ہی آپ کو بتایا ہے، قلیل ہی آپ کو ہے اس بارے میں پتہ ہے. تو اس لیے ہم پھر زیادہ اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں. اصل بات یہی ہے جو پھر ایکسپلینیشنز بہت آپ کو ملتی ہیں کہ ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عالم امر ہے اس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں ان کی جو بھی تخلیق ہے یا ان کے اندر بھی جو کیپبلٹیز ہیں ان میں ٹائم فیکٹر نہیں ہے، جبکہ جو عالم خلق میں جو چیزیں بنتی ہیں اس میں اللہ نے خود اپنے اوپر یہ پابندی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ ٹائم اس میں لیتے ہیں. جیسے کہ زمین آسمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں تخلیق کی. تو یہ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے. وہ چاہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بغیر کسی وقت کے تخلیق ہو سکتی ہے. عالم امر میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے فرشتے ہیں یا ہماری ارواح ہیں وہ عالم امر کی جو ہے نا مخلوقات. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. اس کی فلسفیکل جیسے میں نے بتایا کہ ایکسپلینیشنز بھی بہت کی گئی ہیں، لیکن صحیح بات تو یہی ہے جو ہمیں قرآن میں اللہ نے کہہ دی ہے. جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو اتنا نہیں بتایا تو تھوڑا ہی بتایا. ہاں اگر آپ میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ابن قیم رحمۃ اللہ کی ہے کتاب الروح، جس کا ریفرنس بھی میں نے آج آپ کو دیا ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کے اندر اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں اس کے اندر. تو کچھ اچھے مباحث بھی ہیں، لیکن بہرحال اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. اصل بات یہی ہے کہ اس کا فنکشن بہرحال ہمیں سامنے لانا چاہیے کہ روح ربانی بہرحال ایک اچھی ایک ہمارے جو وجود انسانی کا ایک ایسا پارٹ ہے جو پازیٹیو ہے، جو کہ ہمیں صحیح راہ پہ رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس کے اندر معرفت الہی کا جذبہ ہے، جو اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، ملامت کرتا ہے برائی پر. تو یہ سب اس روحانی وجود کے ہی کچھ فنکشنز ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بس یہاں تک ہی ہمیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور سمجھنا چاہیے. باقی اس سے آگے جب بتایا نہیں گیا تو اس لیے ہمیں متشابہات ہیں اس کے اندر
فلاسفیکل ڈبیٹس کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم ہمیں نہ ہی پڑھیں، یا ضروری نہیں ہے کم سے کم۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال اور ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب ڈائریکٹلی پوچھنا چاہے مدثر بھائی سے تو وہ بھی پوچھ لیجیے، پلیز اپنا ہاتھ ریز کریں، پھر میں مائک اوپن کر دوں۔ جی محمود خان صاحب، آپ کا مائک اوپن ہو گیا، انمیوٹ کر دیجیے۔ ایک بات جو قدر والے چیپٹر میں آپ نے پہلے شاید ڈسکس کی ہے، میں نے مس کی ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ 40 دن بعد جو فرشتہ آتا ہے اور اس کا عمر اور جزا و سزا اور تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے اور دوزخی اور جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو اس میں ایک نیگیٹو پرسپیکٹو یہ ہے کہ جب پہلے سے فیصلہ ہو گیا ہے جزا سزا کا اور جنتی یا دوزخی کا، پھر دنیا کے اعمال کی حیثیت کو تھوڑا سا سوال کیا جاتا ہے، اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں۔ جی ہم نے ایمان بالقدر میں بڑا تفصیل سے پڑھا تھا، آپ لنکس موجود ہیں، آپ وہ لیکچر دوبارہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ لکھ دیتا ہے ہمارے لیے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ڈیوائن پلان ہے، وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ پلان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کامل حکمت والے ہیں، کامل علم والے ہیں۔ تو اس کو گریسپ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں۔ ہاں ہمارے نزدیک جو اصل میٹر کرتا ہے وہ حکم قدر ہے ہی نہیں۔ دو قسم کے احکامات ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ایک احکامات قضاء و قدر ہیں ہم نے کہا تھا، اور ایک ہے احکامات شریعت۔ ہم مکلف احکامات شریعت ہیں، مکلف احکامات قضاء و قدر نہیں ہیں۔ اس لیے ریگارڈلیس کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا ہمارا طے ہونا ہے، ہم نے بہرحال کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ کا شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی، اگر میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک بندے کے اگر لکھا ہوا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کو تو کم سے کم نہیں پتہ چلے گا نا اس بات، یعنی وہ تو نہیں جان سکتا کہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کو تو اللہ کا شریعت کا حکم ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو تبدیل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو باقی رکھے، چاہے اس کو تبدیل کر دے، پھر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ایکشنز کے اوپر تقدیر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اللہ پوری طرح قادر ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک بات سمجھانے کی ہے کہ بھارت تقدیر اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، جو ہوگا اینڈ آف دا ڈے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تو ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ہاں بعض اوقات جو اللہ تعالیٰ اس کو امپوز کر دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ بھی جو تھوڑے بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آنے والے حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خیر کامل علم والا ہے۔ تو اگر لیکن یہ امپوزیشن نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ تھوپ دیا گیا ہے کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم پہ جو لازم کیا گیا ہے وہ شریعت کے احکامات کو فالو کرنا ہے، باقی تقدیر اللہ کی وہ ہمیں آخرکار ہم اس کے مطابق ہی آخرکار ہمارا اینڈ ہوگا، وہ الگ بات ہے، ہمیں اس کو ہمیں ماننا ہوگا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ مجھے جو بھی اختیار اللہ نے دیا ہے given the circumstances، اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل جو کرنا ہے مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، باقی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے آپ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اگر کوئی بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اس کو تبدیل کر دے۔ یہ صحابہ کرام یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان سے ثابت ہے یہ جو ایسی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میری تقدیر میں بدبختی لکھی ہے تو اس کو تبدیل کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا لب لبا، باقی تفصیلی تو بات پھر وہاں پہ ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ آپ جا کے اگر وہ دیکھ لیں ایک دفعہ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال اور لے لیتے ہیں، اگر کوئی چاہے تو ڈائریکٹلی سوال پوچھنا چاہتا ہے مدثر بھائی سے کر لیجئے یا پریپیئر کر لیں۔ مدثر بھائی ایک سوال آیا ہے چیٹ باکس پہ، وہ ہے روز محشر کے بارے میں، کہ روز محشر میں جو چھوٹے بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں اور ان پہ دین اسلام نہیں پہنچ پاتا تو ان پہ کیا معاملات ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی شخص جس کے پاس اسلام ہی نہ پہنچ سکے، یعنی میسج نہ پہنچ سکے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس پہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے، اصل میں اس پہ کچھ حدیث موجود ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جن تک بات نہیں پہنچ سکی یا بچے ہیں، تو ان کے سامنے پھر یہ جو بات ہے نا یہ پیش کی جائے گی روز محشر، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اب روز محشر جو ہے یہ ٹیسٹ تو ختم ہو گیا نا کہ حقیقت کا ادراک کرتا ہے نہیں کرتا، حقیقت تو کھل گئی ہے۔ ہاں اب یہ بات اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا
जहन्नुम की तरफ चले जाओ, जहन्नुम में चले जाओ। यानी अल्लाह के हुक्म की तामील करनी होगी, जो उस तरफ चला जाएगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा, और जो नहीं जाएगा वो नाकाम हो जाएगा, वो जहन्नुम चला जाएगा। तो इस तरह की रवायात भी आपको मिलती हैं। उस पर शायद हमने पहले ये हदीस पेश भी की हुई है, लेकिन अगर नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा शेयर कर देंगे। जो असल बात यह है कि उनके बारे में अल्लाह ताला जो है वहां पर फिर रोज़े महशर ये फैसला फरमाएगा। बच्चों के हवाले से बहरहाल फिर कुछ इख्तिलाफ जरूर है। बास के नजदीक ये है कि बच्चे बहरहाल जन्नत में ही जाएंगे, बास के नजदीक यह है कि डिपेंड करता है कि बच्चे किस घराने में पैदा हुए। काफिर घराने में पैदा हुए तो फिर वो जन्नत में जाएंगे, अगर मुसलमान घराने में पैदा हुए तो फिर जन्नत में जाएंगे। लेकिन तीसरी जो राय वो ये है कि ये इनसे भी फिर वहां पूछा जाएगा, और वो टेस्ट होगा, अल्लाह ताला उसका टेस्ट लेंगे वहां पे रोज़े महशर, और फिर उनका हिसाब किताब किया जाएगा। तो बहरहाल इस पे जो है वो बात भी बिल्कुल जो है एक साहिब राय है, जो इस पे काफी फुकहा ने जो है एग्री किया, जिससे कि असल में वो जो हदीस है आपसे की, हर बच्चा तो अपनी फितरत में पैदा होता है, तो उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी ईसाई और मजूसी बना देते हैं, तो उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। अगर वो उस हालत में मारा गया शऊर की जिंदगी शुरू होने से पहले, तो फिर यह है कि वो जन्नत में ही जाएगा। और बाकी ये वाली बात तो है ही जो मैंने आपको बताया, आपके सामने रखी है कि ये रोज़े महशर पर उनका टेस्ट होगा, वो टेस्ट फिर उसमें जो पास हो गया वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं पास हुआ फिर जहन्नुम में जाएगा। तो ये है असल में कुछ उसकी जो बहस है। जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ काइंडली रेज करें हैंड, तो मैं मौका देता हूँ उसको। अगर नहीं है तो फिर मुदस्सिर भाई हम शायद सेशन क्लोज करते हैं। जी अभी तक तो किसी ने अभी तक हाथ रेज नहीं किया, तो जी मुदस्सिर भाई इसको क्लोज करने से पहले कुछ अहम बातें वो मैं बता दूंगा, लेकिन मुदस्सिर भाई अगर आप कुछ बात ऐड करना चाहें तो प्लीज़ काइंडली कर दीजिए। जी ठीक है, बस आप बाकी उनको बता दीजिए। तो बस आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपकी माशाल्लाह जो पार्टिसिपेशन रही है, आप सब लोग जो हैं बाकायदगी से लेक्चर्स अटेंड करते रहे हैं, और क्विज़ेस भी अटेम्प्ट किए हैं आपने, असाइनमेंट्स भी जमा कराई हैं। तो बहरहाल ये आप ही के सपोर्ट से है जो सब कुछ ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो इंशाल्लाह अब जो है हमारे 2 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। जैसा कि बताया बाबर भाई ने, अगला हफ्ता जो है हमारा हम ऑफ लेंगे। उसमें आप भी को मौका देना है। बेसिकली कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बिजी हैं, टाइम उनको नहीं मिल रहा था, तो वो कैचअप करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगला उनके मॉड्यूल है वो, उस पर फिर हम काम करेंगे। आपको कुछ फीडबैक फॉर्म्स भी आपको इंशाल्लाह हम पहले भी आपको जमा कराए थे, आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक आया था। अच्छी आपने कुछ सजेशंस दी थी। अगले मॉड्यूल शुरू करने से पहले हम आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा वो फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। आप उसमें ज़रूर अपनी इनपुट्स दें कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और कोशिश हम करेंगे कि आगे जो हो तो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सेशन, आपको ज़्यादा सवाल करने का मौका मिले। तो बहरहाल ये है, अपना जो भी आप जो असाइनमेंट्स आपकी रह गई हैं, जो आपके जो क्विज़ेस रह गए हैं, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें ताकि इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। और हम कोशिश करेंगे जैसे कि बाबर भाई ने कहा कि आपका रिजल्ट भी जो है पहले 2 मॉड्यूल्स का वो हम फाइनल करके आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ताकि हम इस पे आगे फिर बिल्ड कर सकें। बस ये बात नहीं थी, बाकी बाबर भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर भाई। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको मैं कोशिश करूँगा कि आफ्टर द क्लास ये मैं इसका एक वॉइस नोट बना के भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँ, तो ये आप लोग को क्लियर हो, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना। पहली बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं होगी, उसकी जगह हम तमाम स्टूडेंट्स को, साथियों को मौका देंगे कि वो अपने असाइनमेंट फ्रॉम ईमानिया टॉपिक नंबर 5, 6, 7 और जो मॉड्यूल 2 का जो टॉपिक 1 जो अभी हम हकीकत ज़िंदगी और हकीकत इंसान कर रहे थे, उसका MCQs और उसकी असाइनमेंट कंप्लीट करने का मौका देंगे। दूसरा ये कि ये दोबारा सारे MCQs क्लोज हो जाएंगे 11th ऑफ सितंबर को, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि 12 से 13 तारीख को हम ये टेस्ट के रिजल्ट्स आपको दे दें। असल मकसद यही है कि ये फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 के अंदर हम मोर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ रखें, लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कर सके, हमारी बातचीत हो सके, क्योंकि हमने जो पढ़ा सीखा और अब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। तो अब नेक्स्ट जो फेज़ होगा वो फ़राइज़ होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ये नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 18 सितंबर को होगी। तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हमिया नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।